بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری جو گفتگو ہے، ٹریننگ ہے، وہ ہے بہت امپورٹنٹ اور بہت بز ورڈ پہ، کیریئر گروتھ پہ۔ یعنی ہر بندہ چاہتا ہے کہ آج سے 5 سال پہلے جس پوزیشن پہ وہ تھا آج اس پوزیشن پہ نہ ہو، اور اگلے 5 سال بعد بھی اس پوزیشن پہ نہ ہو۔ اور یہ واحد کام ہوتا ہے جس کے اندر انسان کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتا، اور آگے بڑھنے کا جذبہ اللہ نے فطری طور پر رکھا ہے۔ یعنی اگر آپ ایک بچے کو بھی، چھوٹے بچے کو بھی نا 1 کلاس میں 2 سال 3 سال کر دینا تو وہ بھی ڈی موٹیویٹ ہوگا، فرسٹریٹ ہوگا۔ چھوٹے سے بچے کے اندر بھی آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے، بچے کھیلتے ہیں ان کے اندر بھی آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے یہ بہت ہی فطری ہے اور بہت ہی پازیٹیو جذبہ ہے۔ لیکن اب اس جذبے کو کیسے پازیٹیولی استعمال کرنا ہے کہ اپنا بھی فائدہ ہو اور امت کا بھی فائدہ ہو، اور کیریئر میں اپنی جو پروفیشنل لائف ہے اس کے اندر ہم ایکسل کریں، تو اس کو آج ہم دیکھیں گے۔ ہم اس کو 2 نشستوں میں ٹریننگ کریں گے۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے اس کی امپورٹنس پہ اور اس کا صحیح پرسپیکٹو پہ، اور اگلی سیکنڈ جو ہماری ورک شاپ ہوگی اس کے اندر ہم یہ بات کریں گے کہ اس کے لیے کیٹلسٹ کیا ہے۔ یعنی اگر یہ امپورٹنٹ ہے تو اسلام میں اپنے کیریئر میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں کیا ویلیوبل سجیشن دی ہیں جن کی بنیاد پر ہم اپنے کیریئر میں بہت تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو فرسٹ ہم بات کریں گے، جیسے آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلامک موٹیویشن فار ایمبیشس، یعنی آپ کے اندر جذبہ کیوں ہو آگے بڑھنے کا، اور آگے بڑھنے کا گروتھ کا جذبہ ہی کیوں ہو۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ لوگ اکثر اس کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو کیریئر میں آگے بڑھنا ہے یہ ایک مٹیریلسٹک اپروچ ہے، ایک دنیاوی سوچ ہے، ہم کیوں آگے بڑھے، اب بس اللہ نے کرم کر دیا ایک جاب کر رہے ہیں۔ یعنی بہت سے لوگ آپ نظر آئے گا کہ بھائی ایک پوزیشن پہ 10 سال سے 12 سال سے اسی پوزیشن پہ ہے، اور وہی ان کا جے ڈی ہے، اور وہ ایک تسلی سے اسی پہ کام کر رہے ہیں، بس کہہ رہے کہ اللہ کا کرم ہے، گزارا ہو رہا ہے، اور جو ہے نا الحمدللہ کچھ دین کا کام بھی کر لیتے ہیں، کچھ گھر میں بھی اللہ کا شکر ہے، بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں، اور جو ہے وہ گھر بھی اللہ نے اپنا کسی درجے میں کر دیا ہے۔ تو بس جو ہے نا یہ ہمارا مقصود تھا، یہ حاصل ہو گیا ہے، اور بس یہ جو میں کرتا تھا، ایک جس سیٹ کے پاس میں 35 سال پہلے آیا تھا اسی سیٹ کے پاس میں وہی جاب کر رہا ہوں، اور بس تنخواہ میں ہر سال بڑھتی رہتی انفلیشن کو سامنے رکھتے ہوئے، تو یہ گزارا ہو رہا ہے۔ یا میں جو ہے وہ 5 سال پہلے بھی جو ہے وہ اکاؤنٹس کی فیلڈ میں تھا، بس 2-3 کمپنیاں بدل دی لیکن پوزیشن وہی ہے، اور وہی کام میں مور اور لیس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے نہ میری کمپنی میں میری صلاحیتوں میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے، نہ میرے جو ہے وہ ان پٹ میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے، نہ میری پرسنل لائف میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے، نہ میرے قوم کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ بس ایک میرا کچھ لوگوں کا تو ایسا قناعت والا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہی قناعت ہے جو اسلام نے ہم نے بولی ہے نا کہ ہمیں بس جتنا ہے اللہ اس پر راضی ہو جاؤ، یہ وہ قناعت ہے۔ دوسرا کچھ لوگوں کا پرسپیکٹو سے بالکل الگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آگے بڑھنا ہے، تیزی سے آگے بڑھنا ہے اور بہت کمانا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو آگے بڑھنا ہے ایک دنیاوی سوچ ہے، اور اس سوچ کے ذریعے ہم بہت کما لیں گے انشاءاللہ، بہت اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہائی کر لیں گے، اور بس ایک جائز عمل ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں رشوت نہیں کمانی، اور اس میں جو کوئی سود نہیں لینا، کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا، بس ایک جائز عمل ہے، آگے بڑھ رہے ہیں، نیٹ ورکنگ ہو رہی ہے، پہلے ملک میں کام کرتے تھے آپ انٹرنیشنل کام کرتے ہیں، 6 ڈیجٹ میں دی تنخواہ 7 ڈیجٹ میں ہو گئی، بس یہ جو ہے اسکیل اپ ہو رہا ہے، ہم آگے بڑھے، یہ دنیا میں معاملہ ہے۔ باقی ہم جو دین کا کام ہے وہ نماز روزہ زکوٰۃ کرتے ہیں الحمدللہ، عمرہ وغیرہ بھی کر لیتے ہیں، تبلیغ میں بھی چلے جاتے ہیں، بس یہ ہمارا دین کا کام ہے۔ یہ دونوں پرسپیکٹو آئی ول پروف کہ دونوں غلط ہیں اور دونوں نقصان میں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ صحیح پرسپیکٹو کیا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم دین کو سمجھے کہ دین ہمیں آگے بڑھنے کا کیا کہتا ہے۔ تو آگے ہم اگر پریزنٹیشن میں موو کریں تو ہمارے پاس جو سلائیڈ آ رہی ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ کیا کہہ رہی ہے۔ پہلا پرسپیکٹو ہے، ٹاپک ہے احسان۔ اگر ہم دیکھیں احسان اور اتقان، ٹھیک ہے جی، یہ 2 ٹاپک میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک ہے اتقان، اتقان کس کو کہتے ہیں، یعنی یہ بھی ایکسیلنس کو کہتے ہیں، اور احسان بھی ایکسیلنس کو کہتے ہیں۔ اب حدیث میں دیکھیں آپ کے سامنے احسان کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر لازم کر دیا ہے کہ ہر کام میں کیا کرو، احسان کرو، اور جب تم قتل کرو تو پھر بھی کیا کرو، اچھے طریقے سے قتل کرو، جب جانور کو ذبح کرو جب بھی اچھی طرح ذبح کرو، اور آگے کیا فرمایا کہ تاکہ جو ہے جانور کو کیا ہو، راحت ہو۔ ابھی بقرعید گزری، آپ لوگوں نے دیکھا کہ اگر تیز چھری ہو تو جانور کو سہولت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر بھی فرمایا کہ دیکھو آپ یہ دیکھیں، اگر آپ کن چھری سے بھی ذبح کریں گے جانور تو مر ہی جائے گا نا، اور اگر تیز چھری سے کریں گے جب بھی مر جائے گا، لیکن تیز چھری سے کریں گے تو اس کو زیادہ راحت ہوگی، کم تکلیف ہوگی،
تو یہ کام کیا ہوگا؟ کام کو اعلیٰ درجے پہ کرنا، صحیح ہے، اور اعلیٰ مقصد کے تحت کرنا، ٹھیک ہے جی. اگلا تو اگر ہم دیکھیں نا ٹاپک کیا ہے، اگلا ہمارے سامنے جو آ رہا ہے وہ ہے اتقان. اتقان کس کو کہتے ہیں؟ پرفیکشن کو. اس میں بھی میں حدیث پیش کر دوں، پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ دو ٹاپک میں کیا ڈفرنس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی ہیں کلیب، وہ فرماتے ہیں کہ میں تھا قبرستان میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبر کو اچھا اور واضح اور لیول کر کے بناؤ. اور اتنا آپ نے اس پہ ایمفیسائز کیا کہ ہم سمجھے کہ لیول اپ کرنا کوئی ایک سنت ہے، ٹھیک ہے. پھر جب ہم نے اس کو قبر کو اچھی طرح بنا دیا، دیکھیں مردے کو آپ رکھیں گے، اگر ایک لیول اپ قبر ہو جب بھی مردہ آ جائے گا، اگر اونچی نیچی قبر ہو جب بھی اس میں مردہ آ جائے گا، اس کو تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کو اچھا کرو. پھر آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ جب کوئی کام کیا جائے تو اس کو کیسے کیا جائے؟ اتقان کے ساتھ کیا جائے. اچھا اتقان کے معنی ہوتے ہیں کسی کام کو پرفیکشن کے انداز میں کریں. اچھا اب یہ دو چیزیں ٹرم ہے نا، احسان اور اتقان، یہ بہت اسلام میں یوز ہوتی ہے، شریعت میں یوز ہوتی ہے، لیکن لوگ اس کو سینونیم سمجھتے ہیں، حالانکہ اس میں فرق ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں فرق جو ان کی بات، ان کی جو اور احادیث میں پتہ چلتا ہے، وہ اگر آپ ان دو حدیثوں کو غور سے دیکھیں نا تو آپ کو فرق نظر آئے گا. کسی کو ایک فرق نظر آئے کہ ایکسیلنس اور پرفیکشن، یعنی احسان ایکسیلنس اور اتقان پرفیکشن، ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ کوئی ذہن میں آ رہا ہے یا سینونیم ہے یا ایک جیسے ہیں؟ ایک جیسے ہی لگ رہے ہیں، لیکن ان میں فرق بڑا باریک سا ہے. وہ فرق یہ ہے کہ دونوں میں کام تو اعلیٰ درجے میں کیا جاتا ہے، لیکن احسان میں جو اعلیٰ درجے کا کام ہوتا ہے اس میں نیت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، یعنی اس میں زیادہ تعلق جو ہوتا ہے وہ ایکسٹرنل فیکٹر سے ہوتا ہے. کہ آپ نے دیکھا حدیث میں کیا فرمایا کہ جانور کو راحت پہنچاؤ، یعنی کام اعلیٰ درجے میں کر کے اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے کہ جو اس کا بینیفیشل ہے، جو اس کا سٹیک ہولڈر ہے، جو شیئر ہولڈر ہے، وہ کیا ہے، اس کو کیا ہوگی؟ کمفرٹ ہو جائے گی، اس کو بہتری ہو جائے گی. گویا کہ اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں آج کے ورڈ میں تو آپ نے پروڈکٹ یا سروس ایسی آفر کی جس کے ذریعے کسٹمر کو کیا ہو گیا؟ اچھا کسٹمر بائی دا وے صرف وہ نہیں ہوتا کہ آپ سے پرچیز کرا ہوتا، بلکہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ کا کسٹمر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. یعنی اگر ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ہے تو آفٹر سیل والے اس کا کسٹمر ہے، ٹھیک ہے جی. سیلز والوں کے لیے جو ہے نا وہ پروکیورمنٹ والے کسٹمر ہیں. تو یہ آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ دوسرے کے کسٹمر ہوتے ہیں. یعنی جس کو بھی ہم سروس کر کے دے رہے ہیں، انوائس بنا کے دے رہے ہیں، تو ہم سیلز ڈپارٹمنٹ کو انوائس بنا کے اگر دے رہے ہیں تو سیلز ڈپارٹمنٹ ہمارا کسٹمر ہے. اگر ہم نے اچھے طریقے سے بنا کے دی کہ اس کو ساری چیزیں پراپر ڈاکومنٹ ہو گئی تو یہ کیا ہوا؟ احسان ہو گیا. اور اتقان کا عمل کیا تھا کہ قبر بن رہی تھی، ٹھیک ہے جی، اس سے مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن قبر کیا ہو رہی ہے؟ اچھے درجے میں بن رہی ہے. تو جو اس کا مطلب ہے اتقان کا زیادہ تعلق کس سے ہے کہ کام کو انٹرنلی اچھا کرنا، پرفیکشن کے وے میں کرنا، ٹھیک ہے جی. یعنی احسان اور دیکھیں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے ٹائم لینڈرز فیملی کے اندر بھی، اور بہت سارے کنسلٹنٹ اس ٹرم کو یوز کرتے ہیں، صحیح جی. ایم پی ایل یعنی منیمم پرفارمنس لیول، ٹھیک ہے. یعنی ایک ہوتا ہے زیرو لیول کہ آپ بالکل کام صحیح نہیں کر رہے ہیں، آپ نے کام کیا ہی نہیں. نیگیٹو یہ کہ آپ الٹا کام غلط کر رہے ہیں. آپ پازیٹیو میں تھوڑا گراف اوپر کیا، لیکن آپ کس لیول پہ آنا ہے؟ ایم پی ایل پہ آئے. ایم پی ایل کا مطلب ہوتا ہے کہ فرض ہے، یعنی آپ نے مثال کے طور پر پے رول بنانا ہے تو آپ نے پے رول تو کم از کم بنانا ہی بنانا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ تو منیمم پرفارمنس لیول ہے جو آپ نے 5 تاریخ کو دینا ہے، ٹھیک ہے. اس سے اوپر جتنا اوپر جاتے رہیں گے، کس میں جا رہے ہیں ہم؟ ایکسیلنس لیول پہ جا رہے ہیں. اور ایک اعلیٰ درجے کا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں بیسٹ پریکٹسز، ٹھیک ہے جی. وہ ہم نے کیا تو یہ کیا ہو گیا؟ ہم کس پہ پہنچ گئے؟ احسان پہ پہنچ گئے. اور جب ہم احسان پہ پہنچ گئے اور ہم نے اس لیول پہ آ کر دونوں نیتیں کی، ایک ہے کہ کام کو بھی اچھا کیا اور دوسرا کہ اس میں نیت بھی کی کہ اس کے اندر اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ بھی ہو جائے، تو یہ دونوں کیا ہو گیا؟ اتقان بھی ہو گیا اور احسان بھی ہو گیا. اب اس کے ذریعے ہم کیا بن گئے؟ اللہ کے محبوب بن گئے. کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والا. احسان اردو والا نہیں کہ آپ کسی کو صدقہ خیرات دیتے، بلکہ یہاں پر عربک ٹرم ہے. ٹرم کا مطلب کیا ہے کہ خاص میننگ مراد. اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہے جو کام کس سے کرتے ہیں؟ ایکسیلنٹ وے میں کرتے ہیں. تو اب ہمیں ایک پرسپیکٹو سمجھ میں آیا کہ ہم جو کیریئر میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، ہم جو اگر ہم اکاؤنٹس میں دیں تو ہم اکاؤنٹس کے انٹرنیشنل ڈگریز کر رہے ہیں، ہم اس کے اسٹینڈرڈ کو سیکھ رہے ہیں، ہم جو ہے اس کے لیے جو ہے نئی کورسز کر رہے ہیں، اس کے لحاظ سے ہم جو ہے وہ اپنی اسکل کو ڈیولپ کر رہے ہیں. اگر ہم جو ہے وہ فائنینس میں ہیں تو ہم فائنینس کی بیسٹ پریکٹسز کو انکارپوریٹ کر رہے ہیں، مطلب اپنی کام میں آگے بڑھ رہے ہیں اور نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں، ریلیونٹ لوگوں سے مل رہے ہیں، ریلیونٹ کورسز کر رہے ہیں، ریلیونٹ جگہوں پہ اپنا آپ کو پچ کر رہے ہیں اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ صرف اس وجہ سے کہ یہاں پر اس کمپنی میں 500 روپے مل رہے ہیں
یا اس وجہ سے کہ میرے کارڈ میں مینیجر لکھا جائے, یا اس وجہ سے کہ میں HOD کھلاؤں. نہیں, میں اس وجہ سے آگے بڑھ رہا ہوں. میں روزانہ اپنے آپ پہ انویسٹ اس لیے کر رہا ہوں, اور میں اپنے کام کو بہترین کیوں کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں. تو دیکھیں, ایک بندہ اپنے کیریئر میں آگے بڑھ رہا ہے, ایک بینک کو جوائن کیا تھا اسسٹنٹ مینیجر کے طور پر, آج وہ ایک بینک کا CEO بن گیا ہے, لیکن CEO بنتے بنتے وہ اللہ کا محبوب بھی بن گیا ہے. فرق سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ایک کہ وہ CEO اس لیے بن گیا کہ اس کا اسلام آباد میں گھر بن گیا, نہیں, ایک اس لیے نہیں بنا وہ. یا وہ لوگوں کو دیکھیں, حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص جو ہے نا وہ اپنا مقام, دیکھیں قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ جنت تو ہم نے اس کی رکھی ہے, لا یریدون علوا فی الارض, جو دنیا میں مرتبہ نہیں چاہتے. اور حدیث میں فرمایا کہ جو بڑائی کا اظہار کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو مفہوم ہے اس کو رسوا کریں گے. تو اب ایک یہ کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اپنے مرتبے کے لیے, اپنی ایگو کے لیے, اپنی سیلف ریسپیکٹ کے لیے, اور ایک یہ کہ ہم اللہ کا محبوب بننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا, جب ہم اللہ کا محبوب بننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے تو ہمیں ہر قدم پہ ریوارڈ مل رہا ہوگا. دوسرا, ہمیں اللہ کی مدد بھی تو مل رہی ہوگی, تو ہم پھر آگے بھی بڑھ رہے ہوں گے. اور پھر ہم اس کی نیت بھی کر رہے ہوں گے کہ ہمارے ذریعے کہ یار میں آج سے 3 سال ہو گئے اس کمپنی میں رہتے ہوئے, میں نے کون سی نئی SOP ڈیولپ کی کہ پہلے یہاں پر دیسی انداز سے کام ہوتا تھا, اب یہاں پر آٹومیشن پہ کام ہو رہا ہے, نئے اسٹینڈرڈز کے مطابق کام ہو رہا ہے. میں نے ایسی نئی سروس, ایسی نئی SOP بنا لی اور یہاں پر کام ہو رہا ہے اور ان کو بینیفٹ ہو گیا, اس کی وجہ سے میں آگے بھی گیا. مطلب لوگ اپنی CV میں لکھتے ہیں نا کہ ہم نے اس ادارے میں یہ نئی چیزیں کی. اب اگر صرف یہ نیت ہے کہ میں آگے والی کمپنی کو پچ کر سکوں گا اور اس لیے میں نیا کام کر رہا ہوں, تو نو ریوارڈ, نو ڈیوائن مدد, ٹھیک ہے. لیکن ایک یہ کہ میں آگے والی کمپنی کو تو پچ کر ہی دوں گا, ساتھ ساتھ اس کمپنی میں ایکسیلنس میں کام کروں گا, تو جو ہے میری اس کمپنی میں اللہ کا محبوب بنوں گا اور اس کے ذریعے کیریئر گروتھ بھی ملے گی.